بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ لیں جی، ہم جلدی سے تقریباً 10 حلقوں کے نتائج جو میں نے آج پتہ کیے ہیں دوستوں سے جو لوکل صحافی ہیں، ان سے باتیں کر کے، تو دیکھتے ہیں ان کی میری اور یہ 8 فروری کے نتائج پر رائے کتنی جو ہے ہماری درست یا غلط ثابت ہوتی ہے۔ پہلے بات یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ میرے صرف تجزیاتی رزلٹ ہے، اس کا حقیقی رزلٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا نتائج سامنے آتے ہیں۔ NA 161 یہاں پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے عالمداد لالیکا صاحب کھڑے ہیں اور راؤ نجیب الرحمان صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے، میاں آفتاب جویا صاحب ہیں تحریک لبیک کی طرف سے، محمد ارسلان خاکوانی صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ یہاں پر ایک اور ہیں لوکل ایک جماعت ہے وہاں کی، حقوق خلق پارٹی، اس کے امتیاز عالم گیلانی صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا جو رائے تھی، کیونکہ یہ ایک نا عبدالستار لالیکا صاحب ہوتے تھے، یہ ان کا ایک آبائی علاقہ ہے، وہ ہم موروثی سیٹ ہے ان کے پاس، وہ یہاں سے ہمیشہ جو ہے جیتتے آ رہے ہیں۔ تو عالمداد لالیکا صاحب جو پچھلی دفعہ بھی 2018 کے بھی ونر تھے اور اس دفعہ بھی یہی حلقے نے سب کا یہی نام لیا جا رہا ہے کہ عالمداد لالیکا یہاں سے مقابلہ یہ جیت جائیں گے۔ اس کے بعد 162 سے ہیں چودھری احسان الحق باجوہ صاحب، یہ بھاور نگر 3 کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد چودھری یہ احسان الحق باجوہ صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، چودھری خلیل ارائی جو ہیں یہ PTI کی طرف سے ہیں، محمد علی لالیکا جو ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، قاری عطر طاہر صاحب تحریک لبیک اور چودھری افتخار ندیم جماعت اسلامی کی طرف سے۔ اور یہ بھی میری جو بات ہوئی ان کے حلقے کے لوگوں سے، یہ مقابلہ ایک سخت مقابلہ ہے چودھری احسان الحق اور خلیل ارائی کے درمیان، لیکن کامیابی جو ہے وہ چودھری احسان الحق کے حصے میں ہی آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہاں لوکل صحافیوں کی انفارمیشن ٹھیک ہے یا 8 فروری کو کچھ اور رزلٹ نکلتے ہیں۔ اگلا حلقہ جی 163، یہاں پر چودھری نور الحسن تنویر صاحب ہیں، یہ کھڑے ہوئے ہیں PMLN کی طرف سے، اور شوکت بسرا صاحب کو اجازت مل گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، اب وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں NA 163 سے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے بھی غالباً کاغذات جمع کرا رکھے تھے طلعت محمود بسرا کے، لیکن چونکہ اب ان کو اجازت مل گئی شوکت بسرا کو، تو وہی یہ PTI کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس میاں محمد عامر وٹو صاحب ہیں، یہ جو پیپلز پارٹی کے ہیں، سید احمد شاہ صاحب ہیں تحریک لبیک کی طرف سے، محمد عمر فاروق صاحب ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ شوکت بسرا صاحب PTI کے ہیں اور مقابلہ جو ہے ان کا PMLN کے ساتھ چودھری نور الحسن تنویر صاحب کے ساتھ ہے، لیکن ہمارا جو تجزیہ ہے اور جو دوستوں سے آراء اکٹھی کی گئی ہیں اس کے مطابق چودھری جو ہیں یہ نور الحسن تنویر صاحب PMLN کی طرف سے، وہ اس سیٹ پہ مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے۔ 164 بہاولپور 1، یہاں پہ PMLN کی طرف سے میاں ریاض حسین پیرزادہ، اعجاز گڈن صاحب ہیں PTI، سید عرفات احمد گردیزی صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اور افتخار احمد شیخ ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے۔ اچھا، جب میں نے یہاں پر ٹیلی فونک رابطہ کیا دوستوں سے، تو وہ ریاض حسین کا پیرزادہ کا نام سنتے کہتے تھے ان کا تو مقابلہ نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ریاض حسین پیرزادہ کی مقبولیت کتنی جو ہے وہ کم ہوئی ہے یا وہ ابھی تک اپنے مقبولیت کے اس معیار پہ کھڑے ہیں۔ تو ہم ابھی جو ہے 164 حلقے سے میاں ریاض حسین پیرزادہ
کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے NA 165 بہاولپور 2 کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک تو PMLN کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا مطلب نظر نہیں آیا ہے، اور شاید میری معلومات کی کمی ہو، کیونکہ یہاں پہ دو ہی مقابلے میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو بشارت رندھاوا صاحب ہیں، یہ ہیں PTI کے، اور جو ان کے مقابلے پہ جو مین کینڈیڈیٹ ہے وہ چودھری عرفان اسلم صاحب ہیں، یہ ہیں جماعت اسلامی کے۔ اب یہاں پہ مقابلہ جو ہے 1 to 1 ہے نظر جو آ رہا ہے، یا میری معلومات میں یہ کمی ہے کہ مجھے جو ہے PMLN کا یا پیپلز پارٹی کا اور کینڈیڈیٹ اس حلقے میں نظر نہیں آ رہا۔ تو بہرحال اگر بشارت رندھاوا چودھری عرفان اسلم کے درمیان ہوتا ہے تو بشارت رندھاوا صاحب PTI کے، ان کو 164 سے یہ سیٹ جو ہے 165 سے یہ سیٹ ان کو مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی بہاولپور 3 کا حلقہ NA 166۔ یہاں پہ سید سمیع الحسن گیلانی صاحب ہیں PMLN کی طرف سے، کنول شوذب صاحبہ ہیں، یہ ہیں PTI کی طرف سے، اور علی حسن گیلانی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو کنول شوذب بھی اپنے حلقے میں مقبول امیدوار ہے، لیکن مخدوم سے سمیع الحسن گیلانی کا پلڑا مجھے اس حلقے میں بھاری نظر آ رہا ہے، جو آرا میرے تک پہنچی ہیں، میں اس کو مد نظر رکھ کے تو یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 167 NA 167 بہاولپور 4۔ یہاں پہ محمد عثمان اویسی صاحب ہیں PMLN کی طرف سے، ملک محبوب احمد صاحب ہیں یہ پیپلز پارٹی، ملک محبوب احمد PTI کی طرف سے، شاہ رخ ملک صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ تو 167 سے محمد اور یہ عثمان اویسی صاحب، محمد عثمان اویسا PMLN، ہماری رائے اس کے ساتھ ہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی NA 168 بہاولپور 5 سے محمد اقبال چندر مسلم لیگ نون کی طرف سے، سمیع اللہ چودھری PTI کی طرف سے، حافظ حسین احمد مدنی جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ یہاں پہ جب میں نے محمد اقبال چندر کا نام لیا اور سمیع اللہ چودھری کا جو PTI والے ہیں، تو جس نے بھی مجھے رائے دی اس نے یہی کہا کہ ان کا تو آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے، محمد اقبال چندر صاحب جو ہے وہ بھاری اکثریت سے یہاں سے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو مجھے ظاہر ہے اپنی رائے ان کی رائے کے ساتھ ملا کے آپ کو پیش کرنی ہے، تو لہٰذا یہ بہاولپور جو 5 کا ہے، یہاں پہ بہاولپور کا حلقے ختم ہو جاتے ہیں، اور یہ مجھے زیادہ اکثریت سیٹیں جو ہیں ساری مسلم لیگ نون کی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس حلقہ شروع ہو جاتا ہے NA 169۔ یہاں سے رحیم یار خان 1 کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ ہے سید مبین احمد مسلم لیگ نون کی طرف سے، راجہ سلیم ہیں PTI کی طرف سے، مخدوم سید مرتضیٰ محمود ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، ملک سہیل منظور ہے تحریک لبیک کی طرف سے، محمد سمیع قاضی یہ ہے جماعت اسلامی کی طرف سے۔ اب یہ علاقہ سارا یہ مخدوم سے مرتضیٰ محمود صاحب ہیں، یہ پہلے ان کے احمد محمود صاحب والد ہیں گورنر تھے پنجاب کے، تو یہ ان کا مضبوط حلقہ جو ہے وہ گنا جاتا ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، اور یہ سیٹ 169 رحیم یار خان کی مخدوم سید مرتضیٰ محمود کے نام ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس NA 170 رحیم یار خان 2۔ یہاں پہ شیخ فیاض الدین صاحب ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، میاں غوث صاحب ہیں PTI کی طرف سے، حامد سعید کاظمی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، حافظ محمد احمد بخاری تحریک لبیک کی طرف سے، محمد طارق جوید صاحب جماعت اسلامی کی طرف سے۔ اچھا، آپ کو یہ نہ کہیں کہ یہ شیخ ہیں تو میں اس لیے ان کی حمایت کر رہا ہوں، یہ شیخ فیاض الدین PMLN کی طرف سے ہیں۔ مجھے وہاں سے جس نے بھی بتایا ہے وہ شیخ فیاض الدین صاحب کا بتایا ہے کہ PMLN سے یہ ہی جیت سکتے ہیں۔ تاہم دیکھتے ہیں 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔
یہ ہمارے پاس 170 تک کے رزلٹ تھے. اب آگے کچھ ہم اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں تھوڑی دیر میں جب یہ میرے پاس رزلٹ آ جائیں گے تو میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.